آپ جو سمجھتے ہو نا آسٹریلیا میں علاج فری ہے, یو کے میں علاج فری ہے, وہ بھائی پاگل ہو یار, تم کیسی باتیں کر رہے ہو, آدھی تنخواہیں ٹیکس میں کٹتی ہیں, فری کدھر سے ہو گیا؟ ہمارا علاج سستے میں ہوتا ہے, ان کا بہت مہنگا علاج ہے. 40% تنخواہ ایک آدمی کی یورپ میں کٹ رہی ہے, ناروے میں, یورپ میں, ہر جگہ. اور علاج کتنے کا کرا لے گا؟ ایک آدمی کی 10 لاکھ تنخواہ ہے یا 1 کروڑ تنخواہ ہے, تو 40 لاکھ کٹ رہا ہے اس کا. تو 40 لاکھ کا بیمار تھوڑی ہوتا ہے وہ, اتنا خرچہ تھوڑی, ساری زندگی کٹتا ہے. بیمار تو ایک دفعہ ہوگا تو اس میں 1-2 کروڑ خرچ ہو جائیں گے. وہ کہ ایک پیسہ بھی نہیں لیا ان لوگوں نے مجھ سے. یہ ہوتا ہے گورنمنٹ, یہ ہے علاج. کیا ہے؟ فری. ابے فری وری نہیں ہے, تیری تنخواہ سے جو ہر سال گورنمنٹ کھا رہی ہے نا, تو کھلا رہا ہے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کسی کو نہیں کھلاتی. گورنمنٹ کوئی ہاتھ پاؤں آنکھیں ناک تھوڑی ہوتی ہیں جو کما کے دے, وہ انسان ہیں, وہ گورنمنٹ کو کھلاتے ہیں. تبھی تو کہتے ہیں نا پاکستانیوں کو باہر جاؤ, پیسہ بھیجو گے تو ملک کیا کرے گا؟ ترقی کرے گا. تو انسانوں سے ترقی کرتا ہے ملک, تو انسان ہوں گے تو ترقی کرے گا, نہیں ہوں گے تو پروگرام بڑھ جائے گا. اب جاپانیوں نے کیا کیا؟ کوالٹی کو فوکس کرو, کوانٹٹی کو فوکس. یہ ٹوپی ڈرامے جو ہمارے سیکولر لوگ چلا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی اولاد زیادہ نہیں ہونی چاہیے, ایکچولی خرچے پانی. تو لوگوں نے کہا کہ جب 4 بچے بوجھ ہیں تو بچے 2 ہونے چاہیے, تو کم بوجھ ہوں گے. پھر 2 پہ آئے, پھر انہوں نے کہا 2 بھی بوجھ تو ہے نا, کھلانا تو ان کو بھی پڑتا ہے, تو 1 پہ آ گئے. آبادی کیا ہو گئی؟ گھٹنا. بہت سے لوگوں نے کہا شادی نہیں کرو, تو گھٹتے گھٹتے اب یہ حال ہو گیا جاپان کا. جاپان کا ویزا دنیا کا مشکل ترین ویزا تھا. وہ کہتے تھے ہم نے ایک باغ لگایا اپنے ملک میں, گلشن, سونساں والا گلشن لگایا ہم نے. سمجھ رہے ہو نا, تمیز, آداب. وہ ڈاکیا آیا, میں نے وہاں پوسٹ لے کے آیا, تو جب وہ ارشاد بھائی کو اس نے پوسٹ دیا نا, 3 دفعہ یوں کر کے چھپیا ان کے سامنے. میں نے کہا بس سجدہ رہ گیا, کچھ سجدہ تلاوت کر رہا ہے سجدہ صاحب. انہوں نے کہا یہ تمیز ہے ان کے یہاں, ہمارے یہاں نہیں. صاحب ہیں گھر پہ, نہیں تو یوں پھینک کے چلا جائے گا, کبوتر کھا جائے, چڑیا کھا جائے, غائب. اول تو پہنچے گا ہی نہیں, 6 مہینے بعد ڈاک پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اب کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ بھائی کوالٹی کو فوکس کرو, کوانٹٹی کو فوکس نہیں کرو. لوگوں نے بولا کہ کوالٹی تو پھر 2 بچے, پھر 2 سے 1 پہ آ گئے. پھر بہت سو نے جو آ گئے تو بہت سو نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اولاد جب گفٹ نہیں ہے, ایک ذمہ داری ہے, تو ذمہ داریاں تو جتنی کم ہوں اتنا اچھا ہے. تو انہوں نے کہا ذمہ داری لیس زندگی گزارو. اب نسل ختم. اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جاپان اتنا پریشان ہے, اب وہ مجبوراً غیر ملکیوں کو ویزے دے رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کام کے لیے افراد نہیں ہیں. وہ غیر ملکی جا کے ان کی سوسائٹی اور کلچر جو ان کا گلشن ہے اس کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں. ویتنام سے لوگ جا رہے ہیں, پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں, چائنا سے لوگ آ رہے ہیں. چائنا والے میں وہ تمیز سلیقہ تھوڑی ہے جو جاپنیز میں ہے. 6 سال انہوں نے اسکولوں میں جو محنت کی نا, اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, کیونکہ وہ تھوڑی 6 سال اسکولوں میں ٹریننگ لے کے آئے ہیں. جو یہاں سے جا رہے ہیں یا چائنا سے آ رہے ہیں یا ویتنام سے آ رہے ہیں, یا بہت ساری قومیں ہیں وہاں پہ, قانون توڑ رہے ہیں, چوریاں چکاریاں ہو رہی ہیں, انہوں نے تمیز سیکھی نہیں ہوتی. میں نے ایک بندے کو دیکھا وہاں پاکستان میں, پاکستانی بندہ تھا, ٹریفک لائن لگی ہوئی ہے نا, یہ والا روڈ خالی ہے, یعنی یہ بھی ٹریک ہے چلنے کا, لیکن لوگ نہیں لائن توڑ رہے. کوئی بات نہیں یار, آگے کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا, بڑے آرام سے, گھنٹہ لگے گا یہاں سے نکلنے میں. تو پاکستانی نے کیا کہ ڈھڑنگ کر کے نکال دیا, نکال کے لے گیا. جاپانیوں کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ سمجھے شاید کوئی گورنمنٹ کا آدمی ہوگا یا کوئی خاص اس کے لیے, ان کو نہیں پتا کہ یہ اتنا کوئی اس طرح بھی کوئی 6-7 سگنل توڑ دیا اس پاکستانی نے. کیوں؟ اس کو 6 سال میں یہ سکھایا نہیں گیا ہے. اس کو تو یہ بتایا گیا ہے یا اس نے دیکھا ہے اپنے باپ دادا کو کہ آگے پولیس والا کھڑا ہو تو ٹھیک ہے, نہیں کھڑا ہو تو سگنل کی کھمبا بھی توڑنا پڑے نا, توڑ دو. ایک پاکستانی کو میں نے سمجھایا, میں نے کہا کیوں سگنل توڑ رہے ہو یار؟ اس نے کہا کیوں لائن توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ بیوقوف ہیں, ہم تھوڑی بیوقوف ہیں, گھنٹہ لگے گا یہاں کھڑے ہونے. تو صرف پاکستانیوں کا نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہو کہ ہماری قوم ایسی ہے, بہت سارے ملک اسی طرح ہی ہیں, اور پاکستانی میں اچھے بھی ہیں, لا کو فالو کرتے ہیں, ڈسپلن کو, سارے برے تھوڑی ہوتے ہیں, اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو کئی سالوں کی محنت تھی اس کا بیڑا تو غرق ہو گیا. مجبور ہیں, ویزے نہیں دیں تو مصیبت, اب ویزے دیں تو کیا 6 سال ٹریننگ دیں گے اس کو وہاں جا کے؟